اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج بات شروع کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور پوری قوم کی نظریں آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف لگی ہوئی تھی کہ آج جو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے آج فرد جرم عائد کرنی تھی۔ فرد جرم کس چیز پہ عائد کرنی تھی کہ اگر یہ ایفیڈیوٹ آج جمع نہ کرائیں تو ان کے اوپر فرد جرم عائد کی جائے گی رانا شمیم کے اوپر، جو جھوٹا ایفیڈیوٹ ہے، جو بادی نظر کے اندر خود ہائی کورٹ بھی کہہ چکی ہے کہ یہ جھوٹ کا پلندہ نظر آ رہا ہے۔ ہوا اس کے برعکس ایسے کہ رانا شمیم صاحب نے انصار عباسی پہ پھینکنا شروع کر دی اور انصار عباسی نے رانا شمیم پہ۔ انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں نے رانا شمیم کی منظوری سے یہ خبر شائع کی، اور رانا شمیم صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں نے ان سے یہ جب چھاپ چکے تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ میں اپنی پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر کہہ چکا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایکشن تو لیا ہے، لیکن یہ دیکھیے گا کہ یہ مجھے لگتا ہے کیونکہ یہ وہ کردار نہیں ادا کر سکتے۔ یہ تمام لوگ، یہی جتنے بھی ہمارے معزز جج صاحبان ہیں، یہ انہی تھالیوں میں کھاتے ہیں جس میں ابھی رانا شمیم ریسنٹلی کھا کر آیا۔ اور یہ جو نام نہاد جو عدلیہ کو بحال کیا گیا تھا، عدلیہ کو بحال نہیں کیا گیا تھا، عدلیہ کے اندر بدماش پیدا کیے تھے، اس کے اندر اطہر من اللہ کا پورا ہاتھ ہے۔ یہ اسی افتخار چودھری کا وکیل تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام آباد کی طرف آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف آج پورے پاکستان کی نظریں لگی ہوئی تھی، لیکن ان کو مایوس کیا گیا۔ مایوس کیسے کیا گیا کہ کچھ بھی نہیں، ایک نیکسٹ تاریخ ڈال دی۔ اور رانا شمیم اتنے بڑے عہدے کے اوپر رہ چکا، جج رہ چکا، بے شک وہ کسی کا منظور نظر تھا، لیپ پالک تھا، رشوت دے کے آیا، رشوت لے کے آیا یا کچھ اور دے کر اس عہدے تک پہنچا۔ تو وہ کہتا ہے کہ جناب اخبار نویسوں نے جب اس سے پوچھا تو کہ آپ کے بیٹے نے یہ باتیں کی، تو کہتا ہے بیٹے سے پوچھیں۔ اور جب دوسری بات پوچھی تو کہنے لگے جی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار سے پوچھیں۔ او بھائی آپ جج رہے ہیں، وکیل بھی رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ بارے ثبوت آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ الزام آپ لگا رہے ہیں تو بارے ثبوت بھی آپ دیں گے۔ جو شخص نے کہہ دیا کہ میری ایسی بات ہی نہیں ہے تو وہ کیوں بارے ثبوت دے گا؟ فضول میں وہ کیوں آئے گا؟ لیکن بہرحال ویورز بات ایسی ہے کہ اندھوں کے شہر میں جو آئینے بیچ رہے ہیں ان میں ہم لوگ بھی شامل ہیں۔ ہمیں پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کرنا ہے، جتنا کہیے انہوں نے اپنے وکیلوں کو کیا کر لیا، جنہوں نے اطہر من اللہ کو اس کی عدالت کے اوپر حملہ کر کے اس کو زد و کوب کیا تھا، کچھ بھی نہیں۔ لاہور کارڈیالوجی کے اندر ماسک کھینچے گئے، کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ یعنی کہ وکلاء اور ججز جو ہیں یہ ہر قسم کے جرم سے بالکل آزاد ہے۔ یہی آرمی کا کوئی جرنل یا کرنل کو کر لینا تو اس کو پھانسی کی سزا دیتی ہے آرمی، اور آپ کے سامنے ہو رہا ہے، ایک بریگیڈیئر کو چڑھایا۔ لیکن ہماری معزز عدلیہ نے آج تک اپنے کسی معزز جج کو کٹہرے میں نہیں لے کر آئے، بلکہ ان کو بچانے کی تدابیر کی جاتی ہیں۔ کوئی وکلاء کی بدماشی پہ آ کے بچ جاتا ہے اور کوئی ویسے آ کے بچ جاتا ہے۔ تو میں ویورز آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو گرم خبریں مختلف صحافی دیتے رہتے ہیں کہ جناب وہ یوں اطہر من اللہ صاحب نے یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ پیشاب کے جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ان کے گھروں میں بریف کیس پہنچتے ہیں تو یہ پیشاب کے جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارا عدالتی نظام دنیا کا کرپٹ ترین عدالتی نظام ہے۔ 156 ممالک میں سے 128ویں نمبر پہ ہم آتے ہیں، تو ہمیں اپنے اس سے ڈوب مرنا چاہیے۔ میں نے کل ایک بات کہی تھی اپنی ویڈیو کے اندر کہ دنیا کے اندر لوگوں کو عدالت کے اوپر اتنا اعتبار ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ظلم ہو رہا وہ کہتا ہے I see you in court، لیکن پاکستان کے اندر ان عدالتوں، ان ججوں کی وجہ سے، ان وکلاء کی وجہ سے اگلے کہتے ہیں ہم تمہیں قیامت کے دن دیکھیں گے۔ اب آتے ہیں ذرا سیاست کی جانب۔ سیاست کے اندر سب سے پہلے میں بات کروں کہ مریم نواز کے بیٹے کی شادی ہے، تو مختلف ٹویٹر اکاؤنٹ، فیس بک اور مختلف جگہ پہ اس کو اچھی نظر سے یا اچھے ریمارکس نہیں دی جا رہے۔ تو بات ایسی ہے کہ یہ مریم نواز جب سیاست میں ہے تو وہ سیاست کی بات آپ کریں، اس ٹائم اس کے بیٹے کی شادی ہے
اور جو بھی شخص اس کے بیٹے کی شادی کے بارے میں کوئی غلط قسم کے اس کے بارے میں، تو وہ غلط کر رہا ہے۔ اس لیے غلط کر رہا ہے کہ وہ اس کے بیٹے کی شادی ہے، وہ اس میں ناچے، وہ اس میں گائے، وہ اس میں جو ہر ماں کا ارمان ہوتا ہے، وہ ایک ماں بھی تو ہے نا۔ تو اس لیے میں اس چیز کو بالکل اچھا نہیں سمجھتا، اور نہ میں کسی کو یہ کہوں گا کہ تم نے اچھا کیا۔ کوئی نصیب و لال کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی، یہ غلط بات ہے کہ دیکھیں جی وہ اس کے بیٹے کی شادی ہے، اس کے بیٹے کی شادی کے اندر اس کو اپنے دل کے ارمان نکالنے کا پورا حق ہے، جو اسلام بھی دیتا ہے۔ ہاں، جب وہ کنٹینر پہ یہ اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے جھوٹ بولے تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، کبھی وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جفی لگائے یا یہ لگائے، وہ ایک علیحدہ، وہ اس وقت آپ اس کو کہیں، لیکن اس ٹائم اس کے بیٹے کی شادی ہے، اس لیے وہ اپنے بیٹے کی شادی میں گانا گاتی ہے، ڈانس کرتی ہے، جو مرضی کرتی ہے، 7 لاکھ میں یا 70 لاکھ میں کسی گویے کو بلاتی ہے، وہ اس کی ذاتی وہ ہے، اس کی ذاتی زندگی ہے، وہ اپنے بیٹے کی خوشی کے اندر جو کرے وہ اس کے لیے کم ہے، اور اس کے اوپر کسی کو سیخ پا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے اوپر کسی کو کوئی گندے ریمارکس پاس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اگر جو کرتا ہے تو وہ میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اب آتے ہیں آج ذرا عدالتوں کی جانب بات کریں۔ آج لاہور کی ہائی کورٹ کے اندر بھی ایک پیشی تھی، ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کے کیس کی تکڑی قسم کی ایف آئی آر عدالت کے سامنے کیس دائر کیا، لیکن معزز عدلیہ کا ہم کیا کریں لاہور کا، کہ وہ پہلے ہی بیل میں توسیع دے چکے تھے، حالانکہ جو آج ان کے خلاف جو کیس دائر ہوا ہے اس کے تحت ایف آئی آر نہیں ہے، کیونکہ ان کے ملازموں کے کیس کیا ہے، کیس یہ ہے کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے نوکروں کے اکاؤنٹ میں اربوں ڈالر کی ٹیٹیاں آئیں، اور جب نوکروں سے پوچھا کہ پیسے کہاں سے آئے، وہ کہتے ہیں جی نہ ہمیں اس کے آنے کا پتہ ہے، نہ ہمیں نکالنے کا پتہ ہے۔ تو وہ فرنٹ مین کے طور پہ تھے، ابھی وہ غریب لوگ ہوں گے یا جو بھی ہوں گے، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ اتنے اکاؤنٹ پہ پیسے آئے ہیں۔ تو میں یہاں پہ اپنی قوم پہ بھی بڑا حیران ہوتا ہوں، اپنی عوام پہ بھی بہت حیران ہوں، پاکستانی عوام پہ، کہ آپ کے سامنے یہ چیزیں ہیں، اخبارات یہ بتا رہے ہیں، ٹی وی یہ بتا رہے ہیں، یہ خود یہ بتا رہے ہیں، خود یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف کا یہ بیان ہے کہ اگر میرے اثاثے میری آمدن سے زیادہ ہیں تو تمہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف شیر ہے۔ وہ شیر اسی لیے ہے کہ آپ جیسے گدھوں کے اوپر وہ حکومت کر رہا ہے، اس لیے وہ شیر ہے، گدھوں پہ شیر ہی حکومت کرتا ہے، ظاہری بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جتنا مرضی آپ کہہ لیں، جتنے مرضی آپ ثبوت دے دیں، نواز شریف نے ایک دفعہ ایک خطاب میں، ویڈیو خطاب کے اندر کہا تھا کہ میں نے کبھی عوام سے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ اور بات ہے کہ جو 24 اس نے پیپرز پیش کیے تھے بے گناہی کے، تو وہ جیلی نکلے۔ تو یہ تو ان کا حال ہے، یعنی کہ پاکستان کے اندر جو اگر سب سے جھوٹ بولتے ہیں نا، تو وکلاء اور ججز کے بعد یہ سیاستدان ہی بولتے ہیں۔ وہ خورشید شاہ سندھ کے اندر شکار کرتا پھر رہا ہے، اور عدالت سے بیل کس چیز پہ لے رہا ہے کہ میں بیمار ہوں۔ میں نے کل پرسوں ایک ویڈیو وائرل، اس کی تصویر ایک وائرل کی تھی کہ وہ سندھ میں شکار کھیل رہا ہے، لیکن عدالت نے اس کو کس چیز کے اوپر بیل دی ہے کہ یہ بیمار ہے، شدید علیل ہے، اس کو آرام کے لیے، اس لیے جیل میں نہیں رہ سکتا۔ تو یہ ہماری عدالتوں کا معیار ہے، اور یہ ہماری عدالتوں کا انصاف ہے۔ اور پھر ان معزز جج صاحب نے بھی وہ تصویر دیکھی ہوگی، کیونکہ اخبار میں بھی آئی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی آئی ہے، لیکن وہ جج صاحب کو اتنی توفیق اس لیے نہیں ہوگی کہ ان کے گھر میں کھاپا ٹاپا پہنچ چکا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو رانا شمیم جو یہاں تک یہ پہنچا ہوا ہے، 27-28 لاکھ روپے تنخواہ لیتا رہا ہے سندھ حکومت سے، اور یہ بندہ کن کا ہے، یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پورے بال سفید ہیں، سر کے بال بھی سفید ہیں، داڑھی بھی سفید ہے، لیکن اللہ معافی دے، اس دولت کے پجاریوں کے لیے حوث ختم نہیں ہوگی۔ ایک پیر کیلے کے چھلکے پہ، دوسرا قبر میں، لیکن جھوٹ بولنا ہے اور پیسہ کسی طریقے سے کمانا ہے۔ تو بات یہ ہے ویورز کے جتنا مرضی ان کو بولتے رہے۔ آج عمران خان صاحب نے ایک دورہ کیا لاہور کا 1 روزہ، اس کے اندر غلام جو گورنر پنجاب ہیں سرور صاحب، وہ انگلینڈ کا دورہ کر کے واپس آئے ہوئے، تو ان سے بھی ملاقات، بڑی باتیں اونچی تھیں۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا 3 سال پہلے، اور ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو NRO نہیں دوں گا، بالکل انہوں نے NRO نہیں دیا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ 1 روپیہ بھی ان کرپٹ لوگوں سے ریکور نہیں کر سکے۔ کس لیے نہیں کر سکے کہ یہ ہماری جو معزز عدلیہ ہے، لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ ماشاءاللہ سے
چوروں ڈکیتوں کو بیل دے دیتے ہیں، باہر جانے کی 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ اجازت دے دیتے ہیں، تے خانے میں جناب انصاف ڈھونڈتا ہوا پہنچ جاتا ہے گا۔ تو ان لوگوں نے جو ان کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے بریف کیس لے کے، اس لیے آج تک 1 روپیہ ریکور بھی نہیں ہو سکا۔ نہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً کوئی 1 سال پہلے نواز شریف 5 ارب ڈالر واپس کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مسئلہ یہ کہ عدالتوں نے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ اس کو چھوڑ کے اور وہ جا کے ادھر جسے کہتے ہیں کہ زندگی گزار رہا ہے، عیش و عشرت کے اندر گزار رہا ہے، شادی بھی کر چکا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، میں نے یہ خبر بریک کی تھی اور میں اس پہ قائم ہوں کہ نواز شریف لندن میں دوسری شادی کر چکے ہیں۔ تو بہرحال عمران خان صاحب کا میں سلوٹ اس بات پہ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں آگاہ کر دیا کہ ہم پہ کس قسم کے مریض لوگ حکومت کرتے ہیں، کس قسم کے بیمار، انتہائی بیمار، جسے کہتے ہیں لبے مرگ۔ زرداری کو دیکھیں، لاٹھی پکڑ لی جناب، ماسک بھی کوئی عجیب ہیلمٹ طرح کا پہنا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے خورشید شاہ کو دیکھ لیں، جب قائد حزب اختلاف تھا تو بالکل ہٹا کٹا، ابھی جیل تو بیمار۔ شہباز شریف کو دیکھ لیں، بیمار۔ حمزہ شہباز بیمار، بیٹا دوسرا روپوش۔ نواز شریف بالکل بیمار، اور مریم صفدر صاحبہ چھوٹی سی سرجری بھی ان کی بھی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ ہم پہ حکومت کرتے ہیں۔ تو یہ عمران خان کو اس کا کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ عوام کے سامنے یہ کم از کم آنکھیں کھل گئی ہیں عوام کی کہ جناب ہم پہ یہ لوگ حکومت کرتے ہیں۔ اب اسی کو آپ دیکھیں کہ کرپشن کا بازار گرم ہے پاکستان کے اندر۔ اس ٹائم بھی کرپشن اپنے عروج پہ ہے، لیکن کس وجہ سے عروج پہ ہے کہ جب اس کرپٹ شخص کو آپ پکڑتے ہیں تو وہ عدالتوں کے اندر اس طرح کا گھسا پٹا نظام ہے کہ تاریخ پہ تاریخ اتنا لمبا گھسیٹتے ہیں کہ جس کا ثبوت وہ جو ہوتا ہے، جو فائدہ ہوتا ہے، وہ مجرم کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ویورز، بات یہ ہے کہ وہی والی بات جو میں نے کچھ دن پہلے کہی تھی، دیکھتا جا شرماتا جا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی جملے کہ اخوانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے، خواتین کی مخصوص نشست قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ سے ختم ہونی چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ وہ جو بھگوڑا مفرور جو لندن میں بیٹھا ہے اس کو واپس آنا چاہیے۔ اور میں یہاں پہ ٹی وی کے اینکرز جو رات کو اپنا ڈرامہ لگاتے ہیں ٹی وی کے اوپر، جو اپنی ریٹنگ وغیرہ کا چکر ہوتا ہے ان لوگوں کا، ان کو میں یہ ضرور کہوں گا، ان کو میں یہ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ جناب جو بھی نون لیگ کا بندہ آپ بلاتے ہیں اس سے یہ تاریخ ضرور لیا کریں کہ نواز شریف کب آ رہے ہیں۔ وہ تو علاج تو انہوں نے ایک دی، یہ سوال ضرور پوچھا کریں، اور پیپلز پارٹی والوں سے یہ پوچھا کریں کہ جناب یہ جو آپ کا نفیسہ شاہ ہے، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے 2000 روپے کیوں لیتی رہی ہے، یہ ضرور پوچھا ہے۔ کیونکہ مراد علی شاہ، نواز شریف، یہ لسانیت کا بیج بو چکے ہیں پاکستان کے اندر۔ مراد علی شاہ نے کل پرسوں کیا کہا کہ ہم سندھ کو، ہمیں مجبور مت کریں، یعنی کہ اس کے باپ کا ملک ہے کہ سندھ کو علیحدہ کر لے گا۔ اسی طریقے سے نواز شریف نے نعرہ لگایا تھا جاگ پنجابی جاگ کا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ضرور پوچھا کریں ان لوگوں سے کہ جناب آپ چاہتے کیا ہیں۔ پھر یہ نہیں کہ جناب آٹا مہنگا چینی میں، بس رونا بند کریں یار مہنگائی کا۔ آپ اس چیز کا جواب دیں کہ آپ علیحدگی کی بات آپ نے کیوں کی اور نواز شریف نے نعرہ کیوں لگایا اور بھاگا ہوا کیوں، یہ اس پہ بات کریں۔ اور سب سے اخیر کے اندر ہماری معزز عدلیہ کو چاہیے کہ اب آنکھیں کھول لیں، کیونکہ دنیا کے اندر کرپٹ ترین نظام جو عدالتوں کا ہے وہ پاکستان میں 128ویں نمبر پہ ہم آتے ہیں۔ تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ہمارے ججز کو، ہمارے وکلا کو، کیونکہ ہمارے ججز کے سوموٹو کے ایکشن کیا ہوتے ہیں؟ لاہور کارڈیالوجی پہ حملہ، رزلٹ 0۔ اسی اطہر من اللہ کی عدالت کے اوپر حملہ، رزلٹ 0۔ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ، رزلٹ 0۔ اور بدماش بنے پڑتے ہیں بڑے بڑے، اس لیے کہ ان کے پلے کچھ ہے ہی نہیں، یہ صرف اور صرف عدالتوں کے بدماش ہیں۔ تو ہماری معزز عدلیہ کو چاہیے کہ اب آنکھیں کھولے اور خدا کے لیے حرام کھانا بند کریں اور انصاف مہیا کریں۔ بیویوں کے آنسو نہ دیکھیں، اپنے کرپٹ ججوں کی کرپشن کو دیکھیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔